السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1446 ہجری کے اس مبارک رمضان میں ہم نے جو شروع رمضان سے اسلامی حقوق و آداب کے عنوان پر بہت سارے حقوق سن چکے ہیں، تو کل 19ویں سبق میں ہم نے شروع کیا تھا کھانے پینے کے آداب۔ تو کل کے درس میں آپ نے سنا کھانے سے پہلے سے متعلق جو آداب ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کے آداب سے متعلق سنیں گے۔ نمبر 1، اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ کہے، اور اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ سارے الفاظ موجود ہیں، کوئی بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، 3767، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ کتنی؟ 1 2 3، ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2032۔ اور اس کی شرح میں شیخ بن باز رحمہ اللہ اور ان سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو 3 انگلیوں سے کھائی جا سکتی ہیں، جیسے کھجور ہے اور کوئی اس طرح کی سخت چیز ہے، تو 3 انگلیوں سے کھانا ہی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی پتلی سی چیز ہے، اگر انسان چوتھی یا 5ویں انگلی کا سپورٹ بھی لے لیا تو گناہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے اور ہر لقمے کو اچھی طرح چبائے، اور برتن میں اپنے جانب جو ہے وہاں سے کھانا شروع کرے، خاص طور پر اس وقت جب ایک بڑی برتن کے اندر ایک سے زیادہ لوگ کھا رہے ہیں، تو ہر آدمی کدھر سے کھائے؟ وہ گوشت کی بوٹی اچھی لگ رہی ہے، ادھر دیکھ کیا ہے، وہ چکما دے دیتے ہیں کسی کو، اس کے سامنے کا نوالا، اس کے سامنے کی بوٹی، اس کے سامنے کی کوئی اچھی چیز۔ یہ کبھی کھیل ہلکا سا کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ عادتیں، نظریں چرا کے بچا کے اپنی پسند کا اٹھا لینا، کوئی چیز اپنی پسند کی آ گئی تو زیادہ تعداد میں لے لینا، یہ سب خلاف ادب ہے۔ اور جو ایک مسنون طریقہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا مسلمان بھائیوں کے حقوق میں ایک حدیث، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک بڑی برتن کے اندر کھا رہے ہوں تو اس میں ان آداب کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن ابی سلمہ، جو اس وقت ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلا کرتے تھے، تو فرمایا یا غلام، خطاب تو اس بچے سے ہے لیکن تعلیم سب کے لیے ہے، کہ اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کس سے کھاؤ؟ ہر دن کئی سارے بھائیوں کو ہم افطار کے موقع پر دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے ہی پیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں صاف طور پر آیا ہے، ان الشیطان یأکل بشمالہ ویأکل بیمینہ ویشرب بشمالہ، ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کل بیمینک، ایک اور حکم جو امر غائب کے تاکیدی صیغے کے ساتھ ہے، لا یأکلن احدکم بشمالہ، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ارے مول صاحبوں کو پسند ہے اپنا دائیں ہاتھ سے کھانا، ہم کو ذرا اپنے فیشن سے کھانے نہیں دیتے، ایسا سوچتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں واللہ ثم واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے سختی سے منع کیا ہے، سختی سے۔ پھر اسی حدیث کے اندر ہے وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ،
اور جو تمہارے آگے ہے برتن میں وہاں سے کھانا شروع کرو۔ نمبر 3، کوئی کھانے کی چیز نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث 202324، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اسے صاف کر کے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ذرا یہاں حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں آپ، گر گیا تو اٹھا کے صاف کر کے کھانے کا حکم ہے اور شیطان کے لیے چھوڑنے سے بچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، کما رہے ہیں پتہ نہیں کدھر جا رہا پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لیں، ان چیزوں کو معمولی سنتیں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت، ہمارے مال میں جو خیر و برکت، ہمارے صحت میں جو برکت و عافیت، ان سب چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آئیے 4 نمبر کی بات بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والوں کو اور سبھی سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، گرم کھانے میں نہ پھونکے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے نہ کھائے۔ بعض لوگ مجھے ایک دم چولہے پہ ابلتے ہوئے چاہیے، وہ چاہے اپنا منہ میں لیتے بڑی مشکل سے کھا رہا ہوگا، بڑی مشکل سے منہ میں لے رہا ہوگا، لیکن کیا ہے اسی میں مزہ ہے یار، پھر باتیں آپس میں ہے نا؟ نہیں، بعض حدیثوں میں ہے، میں سوچا کہ اس حدیث کو بھی یہاں پر ذکر کروں، لیکن بس اس کا حوالہ تلاش کرنے میں مجھے وقت نہیں ساتھ دیا، کہ اس سے بھی برکت اڑ جاتی ہے۔ کھانا بالکل گرم گرم، اور اگر کھانے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے پھر وہاں ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو اس کے حال پہ کچھ اتنی دیر چھوڑو کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، یا پتیلے میں سے نکالے برتن کے اندر کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ کے پاس کوئی اسٹیل کا لمبا سا کپ ہے، چائے اس میں گرم گرم لیے ہیں، پینا بھی مشکل ہے، تھوڑے سے کھلے پتیلی میں، کھلے برتن والے میں، کھلے کٹورے جیسی چیز میں لیں تو ذرا جلد ٹھنڈی ہوگی۔ یعنی یہ کب آپ کے پاس وقت بھی تنگ ہو تو کچھ ٹھنڈے کرنے کے طریقے میں بتا رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ گرم سے ہم حتی الامکان بچیں۔ گرم مطلب بالکل ٹھنڈا کر کے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ جو ایک دم دھواں نکلتے نکلتے جو ہوتا ہے نا کھانے کا، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو نارمل قسم کا گرم ہے وہ انسان کھانا پسند کرتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے برتن میں سانس بھی نہ لے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 3728، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا اور اس میں پھونکنے سے بھی منع فرمایا۔ برتن میں سانس لینا یہ تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے لیا جاتا ہے، اور برتن بازو ہٹا کر انسان سانس لے۔ نمبر 5، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی عام انسان کی روٹین کیا ہو کہ وہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، اور سحری میں خاص طور پر کچھ لوگ اتنا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی مشکل ہوتی ہے۔ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ 12-13 گھنٹے تک صبر کرنا ہے یار، اور عین ابھی اذان ہونے والی ہے تو گھٹا کر پانی یہاں تک پورا پی لیں گے، ذرا کوئی شاید گدی میں مارے تو نکل جائے پورا۔ نہیں، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار اس طرح سے کھا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تب ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں آتی ہے، لیکن عام روٹین کھانے کی کیسی ہو، ترمذی کی اس حدیث پر غور کریں، اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے انسان کے کھانے پینے کے نظام پر کیا کہتے ہیں، اس کو نیوٹریشن کہتے ہیں نا، جو انسانی غذاؤں کے اوپر تخصص کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اس حدیث کو ہماری صحت کی ایک اساس بنیاد قرار دیتے ہیں۔ کیا حدیث؟ غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، انسان اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ یعنی انسان جن جن چیزوں کو بھی بھرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو برتن، اور اس کا پیٹ ہے۔ کیا مطلب؟
اب آپ ان برے انسانوں میں سے نہ بنے کہ آپ بھی اپنے پیٹ کو خوب بھرنے لگ جائیں، بلکہ غور کریں پھر، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اسے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رکھ سکیں۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے بریکٹ میں دیا گیا حدیث کے اصل الفاظ ہیں بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، یعنی انسان بھوک سے نڈھال ہو کر اس کی کمر جھکنے لگے، ایسا نہ ہو، کمر سیدھی رہے، اتنا چند نوالے کھا لیں تو کافی ہے، اور اسی میں صحت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہم مزے کے نام پر، چٹپٹے کے نام پر جو الگ الگ قسم کے کھاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ویریس ڈشز، مور آئٹمس، اور یہ کیا دعوت تھی بھائی، 50 قسم کے کھانے تھے، معلوم ہے؟ تعریف ہے، کیا ہے؟ بربادی کے لیے ہے، صحت کی خرابی کے لیے ہے۔ چکی میں کام کرنے والوں کو پوچھیں، ایک ہی مرتبہ گیہوں، جواری، چاول سب ملا کر پیس دیا جائے تو اس چکی کا کیا حال ہوتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو سنیے۔ پہلے تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انسان جن چیزوں کو بھی بھرتا ہے ان میں سب سے بری چیز اس کا پیٹ ہے۔ پھر فرمایا نڈھال ہو کر بھوک سے کمر جھک نہ جائے، کمر سیدھی کھڑی رہے، اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اس کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، پیٹ بھر کر کھانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی وہ چند لقموں پر کفایت نہیں کرتا، چند لقمے، ارے یہ کیا ہے بھائی، ہاتھی کے دانت میں زیرے کی طرح سے ہو گیا، اور کچھ ہے تو دو نا، چلو کچھ اور کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ اصول اپناؤ۔ کیا ہے؟ ثلث لطعام، آپ کے پیٹ کا 3 حصہ کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس کے لیے، یعنی آپ کھانے پینے کے بعد بھی سانس آسانی سے لے سکو۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا دعوتوں میں خوب نہ کھا لیتے، یار سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے یار، کیا کریں، کچھ تو راستہ۔ میں یہ کیوں ایکشنز دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ کچھ حدیثیں سمجھنے میں سن کے یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور میں اس ایکشن سے اس لیے بتاتا ہوں کہ بھلے کبھی یہ ایکشن یاد رہے اور یہ حدیث بھی یاد آ جائے آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ جسم حاضر دماغ غائب تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چھٹا ادب یہ ہے کہ مجلس میں جب کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہو تو انہیں کھانے میں سبقت نہ کرے، سب سے آگے بڑھ کے ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ اگر عمر دراز اور اصحاب فضل ہوں تو ان کو مقدم رکھیں، ان کو آگے کریں، ورنہ یہ خلاف آداب سمجھا جائے گا۔ نمبر 7، اپنے فون سائلنٹ کر لیں۔ نمبر 7، جب ساتھی کھا رہے ہو تو ان کی طرف نظر جما کے نہ دیکھے، ان پہ نظریں جمائے نہ رہے۔ کیوں؟ ہر کوئی شرم محسوس کرے گا۔ نمبر 8، ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ گھن کھائیں، مثلا پیالے میں ہاتھ نہ ڈالیں، یعنی ایک بڑا پیالہ ہے اس میں سے چمچ وغیرہ یا اس کو جھکا کر لینا ہے، اب آپ اسی میں ہاتھ ڈال دیے، شاید نیچے کچھ بوٹیاں ہوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سر کو اپنے برتن کے قریب اتنا نہ کرے کہ منہ میں سے کچھ اس میں گر جائے، دیکھنے والوں کو بھی برا لگے، اور اپنے دانتوں سے توڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو دوبارہ سالن کے برتن میں نہ ڈبائیں۔ اللہ اکبر! اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ کھجور اگر ایک برتن میں ایک جگہ پر اس طرح رکھے ہوتے تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اٹھا کر جب کھاتے، گھٹلی اپنے ان انگلیوں سے منہ سے ایسے نہیں نکالتے، گھٹلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کر کے اپنے 2 انگلیوں کے بیچ میں الٹے طریقے سے لیتے۔ بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی تاکہ کوئی اور بھی ساتھ میں کھا رہے ہوں، آپ اپنے منہ میں سے گھٹلی ایسے نکالیں گے، لعاب، منہ میں کا گیلاپن آپ کے انگلیوں میں لگے گا، پھر کھجوروں کو لگے گا، دوسرے بھی دیکھیں گے، گھن کھائیں گے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے جراثیم وغیرہ سے
کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی بیہودہ گھٹیا قسم کے الفاظ، باتیں اور حرکتیں نہ کرے جس سے ساتھیوں کو اذیت پہنچے۔ اب اس کے اندر کی مثالیں اگر معاشرے کے لیے نہ ہو تو وقت ساتھ نہیں دے گا، لیکن امید ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کھاتے پیتے وقت اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں، اور اپنی نظروں کو بھی اور اپنے ہاتھ پیر وغیرہ سب چیزوں کو کہ ساتھیوں کو اذیت نہ پہنچے۔ کھانے کے بعد کے آداب: خوب پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا لے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ نمبر 2، ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لے یا مندیل کپڑے سے پونچھ لے، پھر اچھی طرح دھو کر صاف کر لے، لیکن وہ بھی ایک سلیقے سے اور طریقے سے گھن نہ آئے۔ نمبر 3، کھانے کے دوران گرے ہوئے دانے ٹکڑے چن لے، یہ نعمت کی صحیح قدردانی اور اس کا شکر ہے۔ اور دانتوں کے درمیان خلال سب کے سامنے نہیں، بازو میں ہو کر اکیلے، اور کھانے کے بعد کلی بھی کر لے، اس سے منہ کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے گی۔ نمبر 5، کھانے پینے کے بعد کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ لیرضی، بے شک اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، لیکن ایک مشہور دعا جس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام بھی ہے، هذا بھی ہے بعض روایتوں میں، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اور یہاں شاید یہ غلطی سے اضافہ ہوا۔ اب یہاں آخری بات ہے آج کے درس میں کہ کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو میزبان کو ان الفاظ میں دعا دیں: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، جس روزی سے تو نے انہیں نوازا ہے اس میں انہیں برکت دے اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ اور اگر کسی کے ہاں افطار کی دعوت کھانے گئے ہیں تو جیسے ابھی بھائی نے ہمارے شروع میں سنایا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اسی طرح آپ کا دسترخوان ہمیشہ سجا رہے اور آپ کے اس دسترخوان سے روزے دار افطار کرتے رہیں، اور یہاں سے نیک لوگ آپ کے گھر سے کھانا کھاتے ہی رہیں، روزے دار کھاتے ہی رہیں، اور پھر فرشتوں کی دعائیں آپ لوگ۔ ایک بات کیا معلوم ہوئی اس میں؟ کبھی کبھی دعوتیں دیتے بھی رہنا چاہیے، فرشتے ہمیں دعا دیں گے۔ اب آپ اپنے گھر پر نہیں دعوت دے سکتے، اس طرح کی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو آپ اس میں اپنے طور پر کچھ چندہ جمع کر دیں، کچھ تبرع کر دیں، کچھ فنڈ دے دیں، تو یہ بھی کئی سو ہزاروں لوگوں کو افطار کروانے کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور بعض روایتوں میں دودھ پینے کے موقع پر اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ جیسی دعائیں۔ یہ حسن المسلم جو چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں، موبائل اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اور جس وقت جو دعا پڑھنا ہے کھول کے آپ دیکھ کر پڑھ لیں، دنیا و آخرت کی برکتیں اور خیر حاصل کریں گے۔ اللہ ان تمام آداب کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں ان کا خیال کرنے کی اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔